بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث نمبر 32، 33، 34 انشاءاللہ تعالیٰ بیان کی جائے گی۔ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ باب ظلم دون ظلم، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ ہر ظلم دوسرے ظلم سے بڑھ کر یا چھوٹا ہوتا ہے، سارے ظلم برابر نہیں ہوتے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد بن عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ ابو الولید نے بیان کیا ہے، پھر انہوں نے جو ہے نا شعبہ سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح ایک دوسری روایت سے آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بشر نے بیان کیا ہے، پھر انہوں نے جو ہے نا محمد سے بیان کیا ہے، پھر انہوں نے شعبہ سے بیان کیا، انہوں نے پھر سلیمان سے بیان کیا ہے، انہوں نے پھر ابراہیم سے بیان کیا ہے، پھر انہوں نے علقمہ سے بیان کیا ہے، پھر انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، وہ جو ہے نا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے، یعنی ظلم بالکل بھی نہ کرے۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حیران ہو گئے کہ ہمیں سے کون ہے جو ظلم سے بالکل پاک ہو، کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو فانزل اللہ عز وجل، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد آدمی کبھی شرک نہ کرے، کبھی شرکیہ کام نہ کرے، اگر شرکیہ کام کرے گا، شرک کرے گا تو پھر ایمان نہیں رہے گا اس کے پاس، وہ مشرک بن جائے گا۔ تو اس جو ہے نا حدیث میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ظلم کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کفر نہیں کہا ہے، شرک نہیں کہا ہے کہ ظلم کوئی کرے، چھوٹا موٹا ظلم کرے تو اس کو مشرک کافر کہا جائے گا، نہیں۔ ہاں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اگر عام ظلم کوئی کرے تو اس سے آدمی کافر مشرک نہیں بنتا بلکہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے معتزلہ خوارج کہتے ہیں، تو ان کا یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے رد کیا ہوا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر مشرک نہیں بنتا۔ باب علامت المنافق، منافق کی علامات کے بارے میں یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے سلیمان ابو الربیع نے بیان کی ہے، پھر ان کو اسماعیل بن جعفر نے بیان کی ہے، پھر ان کو نافع بن مالک نے بیان کی ہے، پھر ان کو ابو عامر ابو سہیل نے بیان کی ہے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کی ہے، پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی جو ہے نا 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ پھر خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اس باب کی جو حدیث ہے یعنی حدیث نمبر 34، اس میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہے۔ حدثنا قبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث قبیصہ نے بیان کی ہے، جو ہے نا پھر ان کو جو ہے نا سفیان نے بیان کی ہے، پھر انہوں نے اعمش سے یہ حدیث بیان کی ہے، پھر انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے بیان کی ہے، پھر انہوں نے مسروق سے بیان کی ہے، پھر وہ فرماتے کہ انہوں نے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے، وہ فرماتے کہ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس میں پائی گئی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور ان چاروں میں سے کسی میں ایک خصلت پائی گئی تو اس میں منافقت کی ایک چیز، ایک علامت، ایک خصلت پائی گئی، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو ایسا آدمی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خالص منافق ہے جس میں 4 چیزیں پائی گئی۔ نمبر 1 امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر 2 بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 3 وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نمبر 4 جب جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جس میں پائی گئی وہ خالص منافق ہوگا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ خالص منافق تو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو کیا یہ آدمی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان مومن آدمی یہ کام کرتے ہیں تو وہ عملی طور پر منافق ہوگا، منافق کی طرح عمل کرنے والا ہوگا، منافقین کے مشابہ ہوگا، اعتقاداً منافق نہیں ہوگا، عقیدے کے اعتبار سے منافق
نہیں ہوگا جس طرح منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں آتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے. تو وہ اعتقادی منافق مراد ہے جن کا عقیدہ جو ہے نا منافقت کا ہوتا ہے، اندر سے جو ہے نا کافر ہوتے ہیں اور باہر سے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو وہ منافق الگ ہے. تو مسلمانوں میں جو یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں یہ بہت بری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے. لیکن پھر بھی اس آدمی کو بھی ایسے اعتقادی منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ عملی طور پر وہ آدمی منافق کہلائے گا کہ اس کے اعمال منافقوں کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.